الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو ہے وہ بل پاس کر دیا گیا. اس وقت میں منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ مشین بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا فوائد ہوں گے اس مشین کے اور کس طرح سے اس مشین کو یوز کیا جائے. دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جب ووٹر آئے گا تو اس کی ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، وہ بایو میٹرک کے ذریعے بھی ہوگی اور آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی. کسی کے اگر ہاتھ کی انگلیاں نہیں پڑی جا سکتی تو آئی ڈی کارڈ کے تحت اس کو سکین کیا جائے گا اور اس کا ڈیٹا نکل آئے گا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جو کہ ووٹ ڈالنے آیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس آئیں گے وہ کلیئر کر کے، اور یہاں پہ جو ہے تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے تو اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس بٹن کو دبائے گا جس میں کہ آپ یہ ایک آواز آئے گی جس میں کہ اس کو انیبل کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں گے، یہاں پہ یہ بٹنز ہیں اور یہ نام اور نشانات بڑے کلیئر ہیں. اب میں جو ہے تو کسی کو بھی ووٹ دینا چاہتا ہوں تو میں نے ووٹ دیا، میں نے یہ دبایا اور یہ فوراً جو ہے میں نے بیٹ کو ووٹ دیا تھا اور یہ بیٹ پہ ووٹ اس کینڈیڈیٹ کا نام اور نشان یہ کلیئرلی آ جائے گا. آپ نے اپنی تسلی کر لی کہ جس کو میں نے ووٹ دیا تھا اسی کو ملا. آپ پھر اس کو فولڈ کر کے اور بیلٹ پیپر میں بیلٹ باکس میں اس کو آپ ڈال دیں گے. 4 ووٹ 1 منٹ میں یہ مشین ڈال سکتی ہے. پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کی موجودگی ہوگی اور وہ یہ دیکھیں گے کہ جی اب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے. پریزائڈنگ آفیسر ہوگا وہ اس کو پولنگ کو ختم کر دے گا. اس کے لیے جو ہے تو یہ دیکھیں کلوز کا نشان ہے، کلوز دبائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ کلوز ہو گیا. اب یہ ہمیں چاہیے فارم 45 نتائج کہ ٹوٹل ووٹ کس کو کتنے ملے. اس کے لیے آپ جو ہے تو رزلٹ اس کو آپ دبائیں گے، یہ آ گیا آپ کا پورا کہ کس نے کتنے ووٹ لیے. اس کے بعد یہ سائن کریں گے، یہ فارم 45 ہے، یہ آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رزلٹ کو ٹرانسمٹ بھی کرنا ہے، جو کہ یہ بڑا جو بدنام زمانہ وہ تھا RTS، اس کے لیے بھی اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے اس کی فائل کو بہت کم کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو سکین کرے گا. جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اسی کے پاس صرف وہ چپ ہوگی جو کہ اس کو ریڈ کر سکے اور فون سے وہ ریڈ نہیں ہو سکتی ہے. وہ ریڈ کرے گا اور پھر اس کو وہ ٹرانسمٹ کرے گا. یہاں پہ ہم نے بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، مانی کہ یہ 5-6 جگہوں پہ یہی رزلٹ جائے گا کہ کوئی ایک جگہ پہ یہ کوئی چینج نہ کر سکے. جی بالکل، ایک EVM مشین کے ذریعے جو ہے تمام دھاندلی کے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جو 2023 کے الیکشن ہوں گے وہ بھی اسی مشین کے ذریعے جو ہے وہ ووٹ انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں گے. جی تو آپ نے دیکھا EVM کے استعمال پر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے یہ ڈیمو دیا. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی فراز صاحب، یہ جو آپ نے ڈیمو دیا ہم نے یہ بھی دیکھا، اپنے بل بھی پاس کروا لیا ہے EVM کے استعمال کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا ہم خود سے اسے بنائیں گے یا کہیں سے ہم اسے امپورٹ کریں گے؟ ظاہر ہے وقت تو اب کافی کم رہ گیا الیکشنز میں اور بڑی تعداد میں یہ مشینیں بھی ہمیں چاہیے. جی بہت شکریہ بلانے کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیے، چاہے وہ قانون کی صورت میں ہو یا وہ پروٹوٹائپ یا وہ پروف آف کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیے کہ یہ مشین ہے، اس طرح بن سکتی ہے اور وہ یہ فنکشنز کر سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے تو اب الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے، ان کا یہ قانونی یہ ان کا حق ہے کہ وہ RFPs کو فلوٹ کریں، یعنی کہ وہ اشتہار دیں کہ دنیا کی جتنی بھی چاہے وہ پاکستانی ہوں یا بیرونی ملک اس EVMs بناتی ہیں وہ آ کے کمپیٹ کریں اور الیکشن کمیشن جس کو بھی چوز کرے گا، جس مشین کو بھی چوز کرے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی مشین ہو، جس کو بھی وہ چوز کریں گے اس کے مطابق پھر ان کی فیصلہ ہوگا کہ آیا اگر کوئی پاکستانی کمپنی ہے تو پاکستان میں وہ بنے گی اور اگر کوئی بیرونی کمپنی ہے تو انہوں نے ایک گیون ٹائم کے اندر وہ مشینیں پرووائڈ کرنی ہیں. لیکن اہم یہ ہوگا کہ اس وقت ایک 500-1000 کے قریب مشینیں بنوا لی جائیں، منگوا لی جائیں جو ان اسپیسیفیکیشنز کے مطابق ہوں، سو دیٹ جو آنے والے کوئی بھی بائی الیکشنز ہیں اس میں ان کا استعمال کیا جا سکے اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکے. اچھا فراز صاحب، اگر ہم انڈیا کا تجربہ لیں جو ہمارا بڑا قریب ہے، تو انڈیا میں یہ مشینیں سرکاری اداروں میں بنائی گئیں
اور اس کے بعد اس کو چیک کرنے میں تقریباً 14-15 سال لگائے گئے. 14-15 سال بعد انہوں نے وہ اس قابل ہوئے کہ ان مشینوں کو استعمال کر سکیں. ہمارے ہاں یہ پروسیس آپ کہہ رہے ہیں 2 سال میں مکمل ہو جائے اور پھر مشینیں بھی باہر سے آئیں. کیسے یقین کیا جائے گا کہ وہ مشینیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے یہ سفر ہم سے بہت پہلے شروع کیا، 20 سال سے زائد ہو گئے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے انتخابات میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے تاکہ الیکشنز متنازع نہ ہو. جبکہ 2010 میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو جو بھی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا آج تک 11 سال ہو گئے ہیں ہماری کسی بھی حکومت میں یہ کوشش نہیں کی جائے کہ ٹیکنالوجی کی طرف جایا جائے، باوجود اس کے کہ ہمارا ہر الیکشن متنازع ہوتا تھا اور ہم ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا رونا روتے تھے. لیکن ہماری حکومت نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اس کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ اور سب طریقے ہم آزما چکے لیکن ہیں. فراز صاحب اس کے لیے رہی آپ کو بات بہت بڑی اکانومی چاہیے. کم از کم بعض لوگوں کی اسیسمنٹ ہے 25 ارب، بعض لوگوں کی اس سے بھی زیادہ ہے، اور پھر ہمیں ابھی ان مشینوں کو استعمال کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ پورا پروسیس کیسے نکال رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یکدم مشینیں آ جائیں اور فرض کریں نہیں آتی تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ مشینیں آنے کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں مانیں گے، تو کیا نہیں آئیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم الیکشن نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا، جو کہ اس قانون کے آنے سے پہلے رائج الوقت تھا، اس میں شک نمبر 103 میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ٹیسٹ پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہیں جس کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کرنے ہیں. اب ہمارے 2017 سے لے کر آج تک 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی الیکشن، کوئی بائی الیکشن اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی دے یہ سکتا ہے. بتائیے کہ کیا کیونکہ ہم کچھ دیگر الیکشنز بھی تو ہیں جس میں آپ نے یہ ووٹنگ مشین استعمال کیا ہے، وکلا حضرات کے الیکشنز یا انہوں نے چیمبر آف اس کامرس کلاس کے. کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا، اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ لا بن گیا ہے جس میں کہ الیکشنز 2023 کے وہ اسی مشینوں EVM کے تھرو ہی ہوں گے. جی یہ مشین ضروری نہیں ہے جو کہ ہم نے بنائی ہے اور جو ہم ڈیمانسٹریشن میں بھی دکھا رہے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی مشین ہے جو کہ ایک کانسیپٹ، پروف آف کانسیپٹ ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر وہ اس کی یہ اب قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مشینز کے لیے ٹینڈرز، انٹرنیشنل ٹینڈرز کرے جس میں کہ لوکل پارٹیز بھی کمپیٹ کر سکیں اور بیرونی آپ بھی، کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اس پہ تو بغیر مشینوں کے الیکشن ہی نہیں ہو سکتا 2023 کا. نہیں، قانون تو آج کا یہی کہتا ہے. لیکن یہ ابھی بات یہ ہے کہ آپ یہ تو کر نہیں سکتے کہ قانون بن جائے اور آپ جو ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جی ابھی تو 2 سال رہتے ہیں، 1.5 سال رہتا ہے. اس میں اگر چاہیں تو ہم نے یہ مشین 90 دن میں بنا لی. یہ مشینیں بن سکتی ہیں، 2000 مشینیں ڈیلی بن سکتی ہیں، یعنی 60,000 مشینیں 1 مہینے میں بن سکتی ہیں.